السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہائیو میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ مجھے ایک دوست نے سنایا اور مجھے بہت اچھا لگا، سوچا آپ کے بھی گوش گزار کر دوں۔ تو پھر چلیں اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک ماسٹر عبدالغفور رہتے ہیں۔ اب تو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور اسکول سے بھی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ 1991 میں وہ 7 والے گاؤں کے ہائی اسکول میں 5ویں جماعت کے ماسٹر تھے اور انتہائی شریف اور ملنسار آدمی تھے۔ ہر ایک سے سلام میں پہل کرنی تو ان کا روز کا معمول تھا۔ اسکول کا عملہ ماسٹر عبدالغفور کی بہت عزت کرتا تھا۔ ماسٹر عبدالغفور نے اپنی پوری زندگی ایک سائیکل پہ گزار دی تھی۔ سائیکل پہ ہی اسکول آتے جاتے تھے، بلکہ گاؤں سے 8-9 میل دور ایک چھوٹی سی منڈی تھی، وہاں بھی اسکول سے سائیکل پر ہی چلے جاتے تھے۔ دونوں گاؤں کے درمیان ایک قدیم قبرستان تھا اور قبرستان میں گھنی جھاڑیاں اور ببول کے کافی درخت تھے۔ دونوں گاؤں کو ملانے والی سڑک بھی قبرستان کے بالکل قریب سے گزرتی تھی۔ ماسٹر عبدالغفور کا روز کا سلام میں پہل کرنے کا معمول ایسا تھا کہ وہ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے مردوں کے ساتھ بھی سلام کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ گاؤں کے کچھ شریر لڑکوں نے کئی بار دیکھا کہ ماسٹر عبدالغفور قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اونچی آواز میں قبرستان والوں کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک دن گاؤں کے کچھ شریر لڑکوں نے پلان بنایا کہ ماسٹر عبدالغفور کو ڈرایا جائے، لیکن کیسے؟ دن کے وقت تو یہ مناسب نہ تھا۔ وہ لڑکے ماسٹر عبدالغفور کی طاق میں رہے کہ ماسٹر عبدالغفور کبھی کبھی اسکول سے چھٹی کے بعد منڈی جاتے ہیں اور عشاء کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ جس اسکول میں ماسٹر عبدالغفور صاحب پڑھاتے تھے، اس اسکول میں سے اس گاؤں کے لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ ان میں سے 2-3 لڑکوں کو پلان کا حصہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ مخبری کریں جب ماسٹر عبدالغفور اسکول سے منڈی جائیں تو۔ ایک دن ماسٹر عبدالغفور اسکول سے چھٹی کے بعد منڈی چلے گئے اور اسکول کے لڑکوں نے گاؤں کے شریر لڑکوں کو مخبری کر دی کہ آج ماسٹر عبدالغفور صاحب منڈی گئے ہیں۔ 8-10 لڑکے اکٹھے ہو گئے۔ ادھر ماسٹر عبدالغفور صاحب منڈی جاتے تو کبھی کسی دکان پہ بیٹھ جاتے، کبھی کسی چائے والے ہوٹل پہ بیٹھ کر گپے لگاتے اور رات عشاء کے بعد واپس لوٹتے تھے۔ ماسٹر عبدالغفور صاحب جب منڈی جاتے تو اپنے ساتھ ایک ٹارچ بھی رکھتے تھے۔ سعودی عرب سے منگوائی گئی تھی، جاپانی ٹارچ تھی۔ اس میں بڑے سیل پڑتے تھے۔ رات کو جب ماسٹر صاحب واپس آئے تو ٹارچ روشن کر لیتے تھے تاکہ راستے کا تعین ہو سکے۔ اس دن آسمان پہ بادل منڈلا رہے تھے اور اندھیری گپ رات تھی۔ ماسٹر صاحب بڑے مزے سے مین سڑک سے اتر کے 7 والے گاؤں کی بیرونی سڑک سے ہوتے ہوئے اپنے گاؤں کے آنے والی سڑک پہ گاما گاما کرتے آ رہے تھے۔ ادھر گاؤں کے 8-10 شریف لڑکے قبرستان میں سڑک کے بالکل قریب قبروں کے ساتھ چپک کے لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے ماسٹر صاحب کی ٹارچ نزدیک آتی گئی، شریر لڑکے الرٹ ہو گئے۔ جیسے ہی ماسٹر عبدالغفور نے قبرستان کے پاس آ کر کہا السلام علیکم یا اہل القبور، سبھی شریر لڑکوں نے ایک ساتھ اونچی آواز میں کہا وعلیکم السلام ماسٹر عبدالغفور۔ ماسٹر عبدالغفور نے جب دیکھا کہ آج تو قبرستان والے سچ مچ میں جواب دے رہے ہیں تو ماسٹر صاحب ڈر گئے اور زور زور سے سائیکل کے پیڈل مارنے لگے اور ایسے بغلاہٹ کا شکار ہوئے کہ اپنا حواس بحال نہ رکھ سکے اور سائیکل سمیت پانی والے نالے میں جا گرے۔ ٹارچ کہیں گری۔ منڈی سے کچھ پھل فروٹ اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے تھے، وہ بھی پانی میں نالے میں گر گئے۔ ماسٹر صاحب بھیگے کپڑوں کے ساتھ اپنی سائیکل بھی وہیں چھوڑ کے جوتے پھینک کے گاؤں کی طرف بھاگ گئے۔ گاؤں کی نکڑ پہ کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ماسٹر صاحب کو ایسے حال میں دیکھا تو جوتے بھی نہیں ہیں اور کپڑے بھی گیلے ہیں اور کیچڑ سے بھرے، تو انہوں نے کہا ماسٹر صاحب خیریت تو ہے؟ ماسٹر صاحب بمشکل اتنا ہی کہہ پائے کہ وہ قبرستان، اور وہیں گر گئے، بے ہوش ہو گئے اور گاؤں کے لوگ ماسٹر صاحب کو اٹھا کے اس کے گھر لے گئے۔ ماسٹر صاحب کی ہتھیلیاں رگڑی گئیں، پانی کے چھینٹے مارے گئے تو
گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ماسٹر صاحب کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب کیا بات ہے؟ تب ماسٹر صاحب نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا تو ایک بار تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جتنے منہ اتنی باتیں. کچھ کمزور دل تو ایسے ہی وہاں سے کھسک لیے. صبح کے وقت جب ماسٹر صاحب کی سائیکل نالے سے اٹھائی گئی اور گاؤں کے کچھ سیانے بزرگوں نے سراغ لگایا تو پتہ چل گیا کہ گاؤں کے شریر لڑکوں نے ماسٹر صاحب کو ڈرایا ہے. ماسٹر صاحب کچھ دن تو قبرستان والی سڑک سے گزرتے ہی نہیں تھے بلکہ کھیتوں سے دوسرے گاؤں جانے والی راستہ استعمال کرتے تھے. پھر رفتہ رفتہ ماسٹر صاحب کا ڈر اتر گیا لیکن دوبارہ ماسٹر صاحب منڈی جاتے تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آتے کیونکہ ماسٹر صاحب کے دل میں تھا کہ مجھے وعلیکم السلام قبرستان والوں نے ہی کہا تھا. یہ بزرگ میرا ڈر اتارنے کے لیے کہتے ہیں کہ گاؤں کے شریر لڑکے تھے.